اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام میرا جان عالم اور تعلق شعبہ درس و تدریس سے ہیں۔ ایک ادنا سا طالب علم، چند معروضات اور چند باتیں آپ سے شیئر کرنی مقصود ہے۔ آج کا میرا یہ جو عنوان یا جس عنوان پہ مجھے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک علمی شخصیت اور ایک قومی شخصیت بلکہ ملی شخصیت کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد استاد محترم سید جواد نقوی صاحب کے حوالے سے۔ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ استاد محترم کے حوالے سے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے بے تکے اور دلائل سے مبرہ باتیں اور خیالات اور بیانات سامنے آ رہے ہیں جس کا جو تعلق ہے وہ کسی طرح سے بھی علمی تعلق یا علمی بنیاد ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ سے یہ معاملات اور یہ مشکلات پیش آئے ہیں۔ جب بھی کوئی مبلغ، جب بھی کوئی استاد، جب بھی کوئی فلسوف، جب بھی کوئی اصلاح پسند یا جو بھی کوئی عالم دین اپنی علمی قابلیت، علمی اہلیت کا اظہار کرتا ہے یا معاشرے کے اندر بہتری کے لیے تحریک کا آغاز کرتا ہے تو ایسے میں علم دشمن یا وہ سماج کے بیمار ذہنیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کو یہ تبدیلی، جن کو یہ علمی خزینہ پسند نہیں۔ ان احباب سے میری یہ گزارش ہے، ان سے یہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آغائے استاد محترم کی وہ کون سی باتیں ہیں یا وہ کون سے مباحث ہیں یا وہ کون سی ایسی جو ہے نا متنازع باتیں ہیں جو ہمارے دین، ملت، مذہب، اسلام، ریاست یا ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان مثالوں کو ہمارے سامنے رکھیں اور بتائیں، پوچھیں کہ یہ منابع، یہ جو موضوعات ہیں متنازع ہیں۔ استاد محترم جو بھی بات کرتے ہیں ان کے اپنے معروضات اور ان کے اپنے انشائیہ نہیں ہیں، بلکہ استاد محترم جو بھی بات کرتے ہیں قرآن، حدیث اور وہ بزرگ علماء مجتہدین جو ہمارے اساتذہ رہے ہیں انہی کے حوالوں سے بات کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی بات کی ہے قرآن کے حوالے سے، جب بھی کوئی بات کی ہے حدیث کے حوالے سے، جب بھی کوئی بات کی ہے وہ تمام علوم یا وہ تمام علوم جو پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں، وہ درد رکھنے والے جو دین کے اپنے آپ کو ہمدرد سمجھتے ہیں، وہ احباب کہاں گئے تھے جب نصیریت کو، غالی غلو کو انتہا تک پہنچا رہے تھے؟ بالکل خاموش تھے، ان کے لب سلے ہوئے تھے۔ جب بھی رہبر معظم کا کوئی پیغام ہے ان کی توضیح و تشریح کرتے ہیں تو یہ جو افراد ہیں وہ رہبر معظم کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ رہبر معظم کی ان نظریات اور رہبر معظم کے ان پیغامات اور رہبر معظم کے ان جو اوامر ہیں، ان کے جو حکم ہیں، ان احکامات کو جب استاد محترم عوام تک پہنچاتے ہیں تو ان کو فوراً تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا زنجیر زنی کے حوالے سے ہی ہم بات کرتے ہیں، جب استاد محترم زنجیر زنی کے حوالے سے رہبر معظم کے اس پیغام کو پرچار کرتے ہیں، ترویج کرتے ہیں، یا ولایت فقہ کے عنوان پہ استاد محترم جب اپنے مباحث میں زیر بحث لاتے ہیں تو لوگوں کو فوراً تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ وہ مطالب ہیں، یہ وہ منابع ہیں، یہ وہ معروضات ہیں، یہ وہ ارشادات ہیں، ایک لفظ بھی، چند الفاظ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو استاد محترم خود اپنی طرف سے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ استاد محترم کی جرم و خطا یہی ہے کہ ان کی توضیح کرتے ہیں، ان کو عوامی سوچ اور فہم تک ان باتوں کو آسان بناتے ہیں۔ یہ فہم و آسان کرنا ان کے لیے شدید و مشکل ہے، وگرنہ ایک عنوان بھی استاد محترم کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا غلط طور سے پیش کی جاتی ہے، وہ سب استاد محترم نے منابع، حوالے کے ذریعے یہ بات واضح کی ہے۔
یہ ساری چیزیں سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ کوئی اس طرح کا جو ہے نا مشکل آج کی نہیں ہے، یہ مشکل ہر زمانے میں رہا ہے۔ جب بھی کوئی استاد، فلسوف یا مبلغ و معلم و مجتہد ہو جب سامنے آتے ہیں تو یہ منابع، یہ باتیں، یہ وضاحتیں ان کے لیے نہیں لگتی ہے، بالکل یہ باتیں ان کو نہیں لگتی ہے۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نظریہ ولایت فقیہ کی پرچار شروع کی تو ایک لوگوں میں ایک آواز اٹھنے لگی، یہ کون سی بات سامنے آئی ہے، یہ کون سی نیا دین سامنے آ رہا ہے کہ یہ ولایت فقیہ کب سے اسٹارٹ ہوا ہے۔ اسی طرح استاد محترم شہید مطہری نے مختلف مفاہیم کو عوام کے سامنے کھولنے کی کوشش کی تو استاد محترم شہید مطہری پر بھی یہ الزامات کے بوچھاڑ ہونے لگے۔ اور ملا صدرہ، یہ تاریخ انسانی، یہ میں تشیع کی بات کرتا ہوں، تشیع کی تاریخ کی میں بات کرتا ہوں۔ تشیع کی تاریخ میں جس عالم دین نے، جس مبلغ نے، جس مجتہد نے اور جس طالب علم نے اپنی علمی کاوشیں شروع کی تو تکلیفیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں ایک طرف سے جو ہے نا تشیع میں ایسی چیزیں داخل کی جا رہی ہیں جو سرے سے تشیع کے جو ہے نا تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، مراسم میں شامل نہیں ہے۔ روز بروز اس طرح کی جو ہے نا کہ چیزیں شامل کی جا رہی ہیں، سب کے لب سلے ہوئے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ آپ عزاداری کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ عزاداری کی توہین نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ چیزیں جو عزاداری کے نام پہ لوگوں کے سامنے جو مشکلات پیدا کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے عوام کی توجہ دی جا رہی ہے۔ استاد محترم کی ایک ہی غلطی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ امت کی بات کرتے ہیں۔ استاد محترم کی ایک ہی غلطی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ تشیع ایک فرقہ، ایک مسلک، ایک گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ تشیع جو ہے وہ عالم اسلام کا پرچمدار ہے۔ استاد محترم کی ایک ہی غلطی ہے کہ تشیع کو ایک کنویں میں نہیں رہنا ہے، بلکہ عالمی انقلاب، نظریہ مہدویت سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رہبر معظم کی یہی غلطی ہے کہ بیچارے کو نظام الہی کو، دنیا کو سمجھا رہا ہے، طاغوت کے سامنے آ رہا، یا وہ دیگر مجتہدین یا وہ دیگر انقلابی شخصیتیں جو دنیا کو نظام حق اور نظام حق سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ بھی ایک علمی بنیاد پر۔ تو علمی رد کریں، کیوں عوام کی جذبات سے کھیل کے عوام کو علم سے دور کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ چھوٹے ایک طالب علم ہونے کے ناطے چھوٹی منہ بڑی منہ کے مترادف یہ باتیں، یہ اپنے دل کے جذبات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وگرنہ مجھ جیسے ادنا طالب علم کو اس طرح کی باتیں کرنا، سوشل میڈیا پہ آنا خود ملت کے لیے بھی ایک مشکل کام ہے۔ ہماری حیثیت اس قطرے کی طرح ہے سمندر کے سامنے، جب بڑے بڑے اپنے خاص کیا کہتے ہیں کہ وجوہات کی بنیاد پر یا خاص اپنے ضروریات کی بنیاد پہ خاموش ہوتے ہیں، تو ایسے میں ایک طالب علم کو بھی اپنے لیڈر، اپنے استاد اور اپنے جو علمی شخصیات کی دفاع کرنے کے لیے میدان میں آنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امید ہے کہ سامعین و قارئین، ناظرین سبھی میرے ان معروضات کو غور سے سنیں گے۔ البتہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے افراد بھی ان کی جذبات، ان کی خیالات میں عوام کے لیے سوچنے کی باتیں رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ضرور اس پہ غور کریں گے، اور مجھ سے کوئی غلطی و کوتاہی ہوئی ہے تو آپ میری اصلاح کریں۔ شرط یہ ہے کہ دلیل کے بنیاد پر، برہان کے بنیاد پر، حوالے کے بنیاد پر آپ میری اصلاح و رہنمائی کر سکتے ہیں، وگرنہ مجھے بھی اپنے استاد اور اپنے علماء اور اپنے ان قائدینوں اور ان رہنماؤں کے حق میں بولنے کا حق رکھتا ہوں جس طرح دوسرے بولتے ہیں۔